تو بس اس بات پر یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں ہم شیعوں کو پروموٹ کرتے ہیں؟ جب ہم مولا علی علیہ السلام کو افضل مانتے ہیں تو حسین کو بھی افضل مانتے ہیں، اور بی بی فاطمہ کو بھی. اور بی بی فاطمہ جب آ کر مطالبہ کر رہی تھی تو حضرت ابوبکر ان کو اگر فدق دے دیتے تو بالکل ٹھیک تھا، نہیں دیا تو یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہوا نا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر یہ کوئی شریعت روک رہی تھی، کوئی شریعت کا مسئلہ ٹوٹ رہا تھا، تو پھر تو ہمیں بتایا جائے. اگر وہ ناراض ہو رہی تھیں تو حضرت ابوبکر اپنی خلافت کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے کہتے کہ جی میں خلیفہ ہوں، مجھے یہ اختیار ہے کہ میں گورنمنٹ کی زمین جس کو چاہوں الاٹ کر دوں، لیز پر دے دوں. تو میں نے یہ آپ کی پوری زندگی کے لیے آپ کو دیا، آپ اس کے انتظامی امور کریں. اور قرآن نے جس طرح اس کی تقسیم کہی ہے، وَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ کے تحت آپ اس میں کریں. اور بی بی فاطمہ سے تو کوئی یہ بات نہیں سوچ سکتا نا کہ وہ اس کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے کوئی ناجائز استعمال کریں گے، جبکہ ناجائز استعمال کرنے والا مروان اس کی تولیت لے چکا. تو یہ اگر حضرت ابو بکر کو ہم یہی کہتے ہیں کہ ابو بکر کے پاس اختیار تھا یہ دینے کا، پھر یہ کہیں گے جی ابو بکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زیادہ چلتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنے پاس. اور بھائی پہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق اگر حضرت ابو بکر چلتے تھے نا ہمیشہ، تو پھر حضرت ابو بکر اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق حضرت بی بی فاطمہ کو ناراض نہ کرتے، ان کو اس سے بہتر کوئی چیز دیتے یا وہی چیز دیتے. اور اگر حضرت ابو بکر کو یہ کہیں گے وہ سنت کے بہت معتقد تھے جی، سنت پر بہت چلتے تھے، تو پھر ان کی اللہ کے نبی کی سنت پھر پوری کرتے. اور جو ہے نا خلافت کسی کو نامزد نہ کرتے حضرت عمر کو، جس طرح اللہ کے نبی بغیر نامزد کر کے گئے وہ بھی نامزد چھوڑ جاتے. یہاں تو سنت کا پیروی نہیں کی انہوں نے نامزد کیا حضرت عمر کو. اور اللہ کے نبی کی سنت کا یہ کہیں گے نا وہ جو سنت پر بہت چلتے تھے، تو پھر ٹھیک ہے اللہ کے نبی کی سنت ہی ہر جنگ میں ہر لشکر میں حضرت علی کو علم دیا جاتا تھا، حضرت علی لشکر کے امیر ہوتے تھے. تو حضرت ابو بکر نے کس لشکر کا امیر حضرت علی کو بنایا؟ یہ ساری باتیں موجود ہیں. اگر اس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم کہیں کہ وہ یہ فیصلے کے برعکس کوئی دوسرا فیصلہ کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. بھئی وہ حکمران تھے، ان کے پاس اختیار تھا کہ نبی کی بیٹی نے وہ زمین کی تولیت مانگی ہے، دے دیتے. اللہ کے نبی نے نہ بھی کہا ہوتا، خاموشی بھی اختیار کی ہوتی، اگر وہ شریعت میں اس چیز کی نہ بھی اجازت ہوتی. وہ حکمران ہے نا، حکمران جیسے ہوتا ہے وہ کسی کو اپنی ذمہ داری پر الاٹ کر دیتا ہے. جیسے کہ ویسے کوئی دوسرے بندے بھی تو کرندے وہاں پر جا کے وہاں کے انتظامی امور سنبھال رہے تھے نا، تو حضرت بی بی فاطمہ بھیجتی اپنے کرندے یا حضرت علی، وہ اس کے انتظامی امور چلاتے. میرے خیال میں یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے اتنا بڑا مسئلہ پوری امت میں قیامت تک دو گروہ بن جائیں گے. اگر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا ہوتا تو وہ ضرور، اسی لیے تو فاطمہ کی ناراضگی جو ہے نا، اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں کہ یہ ہستی اتنی بڑی ہے کہ اس کو ناراض ہو جانے سے امت اس کے پیچھے لگ جائے گی، اور ایک گروہ ان کے پیچھے بھی لگ جائے گا حضرت ابوبکر کے. پھر جلالی جیسے آ کے کہیں گے کہ وہ آئی تھی تو خطا پر تھیں اور خطا ہوئی، اس طرح کی باتیں کریں گے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا آئی تھی، وہ یہ سمجھ کر آئی تھی کہ اس کی تولیت مجھے مل سکتی ہے، یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے. وہ وراثت نہیں مانگنے آئی تھی، شیعوں کا الزام بالکل غلط ہے. وہ مانگنے آئی تھی اس کی مینجمنٹ وہ کریں گی کیونکہ اللہ کے راستے میں دے دیا گیا ہے فدق کو، لیکن اس کا ٹرسٹی تو کوئی ہوگا. چونکہ یہ ہمارے والد کا ہے تو ہمارا حق ہے ہم اس کے ٹرسٹی بنے. ہم کیوں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں ہر مہینے خرچے کے لیے؟ ہم اپنا خرچہ اس میں سے نکالیں گے. اس بات کو سمجھے جو میں کر رہا ہوں. پھر بھی جیسے عورتوں میں ایک سوکل ہوتی ہے، وہ ستیلی مائیں ہوتی ہیں، اسی طرح ان کے سامنے ان کے والد سے ہاتھ پھیلا کر بی بی فاطمہ مانگتی، اپنے خرچہ لیتی. یہ ایک چیز ان کو ایک چیز معیوب لگتی ہے ہر عورت کو. تو بی بی فاطمہ نے کہا ہمارے والد کی وجہ سے یہ مسلمان ہوئے، ہمارے والد کی وہ اللہ نے عطا کی، ہمارے والد نے اس کو وقف کیا، قیامت تک کے لیے اس کی وراثت نہیں بنے گی. وقف کی ہوئی چیز کی وراثت ہی نہیں ہوتی تو کون کہتا ہے بی بی فاطمہ وراثت لینے گئی تھی؟ وہ حضرت ابو بکر سے یہ منقول ہے، ان کا نبی وراثت نہیں رکھتے تھے. ٹھیک ہے وہ انہوں نے ایک بات کی اللہ کے نبی کے بارے میں، تو حضرت فاطمہ کو یہ پتا تھا. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی وراثت نہیں رکھتے تو بی بی فاطمہ کا مطالبہ وراثت کا ہی تھا. جیسے میں آپ سے پوچھوں کہ نماز
کی کتنی رکعتیں ہیں، آپ مجھ سے کہیں کہ نماز فرض ہے، رکعتیں اتنی ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں نہیں مانتا تھا کہ فرض ہے، فرض نہیں ہے۔ وہ تو ایک تمہیدی بات کی حضرت ابوبکر نے، چونکہ نبی وراثت تو نہیں رکھتے، لیکن یہ میں آپ کی تولیت میں بھی نہیں دوں گا۔ بی بی فاطمہ ناراض ہوگی کہ تم وراثت تو نہیں رکھتے، تولیت تو ہمیں ملنی چاہیے، ہمارے والد کی وراثت ہی تھی نا، یہ ہمارے والد کی جائیداد تھی، تو جن کے والد کی جائیداد تھی تولیت اور ٹرسٹی بھی انہیں ہونا چاہیے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خیبر میں سے زمینیں ملی، حضرت عمر نے بھی اللہ کے نبی سے پوچھا میں اس کو کس طرح کروں کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے ان کو سکھایا ایسا کر، تو اس کو وقف کر دے، اب تیرے بچے، تیری بیوی، تیری بیٹی کوئی اس کے مالک نہیں بنیں گے، ہاں وقف کر دے اللہ کے راستے میں، قیامت تک کے لیے اس کی آمدن اللہ کے راستے پہ خرچ ہوگی۔ حضرت عمر نے وقف کر دی۔ ٹرسٹی کون بنا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، ان کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے ٹرسٹی بنے۔ وقف حضرت عمر نے کی ہے، ان کی اولاد ہی اس کو بانٹے گی نا لوگوں میں۔ اسی طرح وقف اللہ کے نبی نے کی ہے، اس کی اولاد حضرت فاطمہ ہی اس کا مینجمنٹ چلائیں گی۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کی وقف کی ہوئی زمینوں کو کیوں نہیں گورنمنٹ کی طویل میں لے لیا؟ حضرت ابوبکر نے رسول اللہ کی زمینوں کو طویل میں اس لیے لیا کیونکہ اب وہ رسول اللہ کی جگہ پر خلیفہ ہے، تو یہ ان کا اختیار تھا، وہ یہ اختیار استعمال کرتے ہوئے بی بی فاطمہ کو بھی دے سکتے تھے۔ یہ دونوں کام ہوئے، لیکن بی بی فاطمہ کو دینا زیادہ بہتر تھا کیونکہ وہ ناراض ہو گئی ہیں، ناراض دنیا سے گئی ہیں، ناراض نہیں، قطع کلام ہوئی ہیں۔ بخاری میں موجود ہے، حضرت مولانا اسحاق نے بھی یہ بیان کیا، چونکہ جی ہم مانتے جی ابوبکر کا یہ نیت نہیں تھی ناراض کرنے کی، نیت نہیں تھی قبضہ کرنے کی، بس دیکھ تو رہے ہیں کہ بی بی ناراض ہوئی ہے۔ میری کسی کو ناراض کرنے کی نیت نہ ہو تو میں کہوں گا ہوتا ہے تو ہوتا پھر میری تو نیت نہیں ہے نا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد کے ساتھ گھر ہے، بی بی فاطمہ ناراض ہے، 6 مہینے ہو گئے بلا رہی نہیں ان کو، حضرت ابوبکر جا کر ان کو منا لیتے، نہیں منایا، انہوں نے بھی کہا کہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو، نہیں شریک ہوئے جنازے میں، ایسے ہی دفنایا اللہ کے حضرت اللہ کے نبی کی بیٹی کو۔ اب یہ کہیں گے جی فلاں بھی نہیں ہے، فلاں بھی، فلاں چھوڑو، حکومت جس کی ہوتی ہے، جو امیر ہوتا ہے اس کا فرض ہوتا ہے جنازہ پڑھانا، اسی کا حق ہوتا ہے جنازہ پڑھانا، اس حق سے بھی محروم کیا حضرت علی نے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اگر یہ کہیں گے نا کہ جی ہاشمی بھی تو سارے جنازے میں نہیں آئے تھے، وہ بھی ہاشمی سارے حکمران تھے، جو یہ بات کرے گا پرلے درجے کا جاہل ہوگا، ان کو پتہ ہی نہیں بیسک خلافت کے اصولوں کا، جن کو نہیں پتہ ان سے میری کوئی بحث نہیں ہے، جاہلوں سے میں بالکل ہم کلام نہیں ہوں، ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں جن کو یہ سارے قانون و ضوابط کا پتہ ہے کہ جب کوئی فوتگی ہو جائے تو جنازے کا حق اس وقت امیر، گورنر یا وہاں حکمران کو ہوتا ہے۔ حضرت حسن کے جنازے پر بھی حضرت حسین کو نہیں پڑھنے دیا گیا تھا، ولید ابن عقبہ نے، مروان ابن حکم نے پڑھایا تھا، لیکن یہاں حضرت علی نے وہ حق نہیں دیا پھر انہیں، اس کا مطلب ہے بی فاطمہ کی یہ وصیت تھی نا کہ جنازے میں شریک نہ کرنا، تو حضرت علی نے پڑھا دیا، حق تو تھا حکمران کا، بی فاطمہ نے یہ حق نہیں دیا ان کو مرنے سے پہلے۔ یہ ناراضگی بڑی سنجیدگی والی ناراضگی تھی۔ ہم روتے اس لیے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے ناراض نہیں کیا، جو ان کی نیت نہیں تھی ناراض کرنے کی، جی بڑے اچھے جنتی، سب کو خلافت راشدہ، خلافت محفوظہ سب کچھ مانتے ہیں، پھر نبی کی بیٹی تو ناراض ہے نا، بخاری میں موجود ہے، اور ہمارے شیخ مولانا اسحاق بھی تو کہتے ہیں کہ بالکل ناراض گئی ہیں دنیا سے، ناراض رہی ہیں، جنازے میں بھی نہیں بلایا۔ مولانا اسحاق کے یہ الفاظ میں نہ دکھاؤں تو پھر نیپالی کو بھیج دینا میری وائس، پھر مولانا اسحاق کے یہ الفاظ ہے نا، ٹھیک ہے تم نے ناراض نہیں کیا لیکن وہ ناراض ہے تو مناؤ تو صحیح جا کے۔ ادھر یہ نیپالی مجھ سے ناراض تھا، میں نے 36,000 دفعہ وائس کر دی کہ یار تو مجھ سے ناراض ہے، میں معافی بھی مانگنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ چلو یار ایک مسلمان بھائی ناراض نہ ہو۔ ادھر رسول اللہ کی بیٹی ناراض ہے، 6 مہینے ہو گئے، دیوار کے ساتھ گھر ہے، وہ قاصد بھیج دیا جاتا، خود چلے جاتے، کہتے کہ اللہ کے نبی کی بیٹی آپ ناراض ہیں، ناراضگی ختم کریں، میں حکمران ہوں، میں الاٹ کرتا ہوں فدق، آپ اپنی مینجمنٹ میں لے لیں۔ بعد میں بھی تو دیا، حضرت عمر نے بھی تو دیا بلا کے مدینے کے طرف کی زمینیں، فدق بھی دینا چاہتے تھے، حضرت عباس کی وجہ سے وہ پھر معاملہ رک گیا۔ ایک خلیفہ راشد دے سکتا ہے تو پہلا بھی تو دے سکتا تھا، نہ دیتے جا کے منا ہی لیتے۔ اس معاملے میں مس ہینڈلنگ ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر کا بڑا اونچا مقام ہے لیکن بی بی فاطمہ سے اونچا نہیں ہے۔